نیا صاحب آپ یہ بتائیے گا، تازہ ترین ڈیولپمنٹ تو ہو گئی، انکوائری کمیشن بھی بن گیا اور اس کے سربراہ نے اس کی یہ سربراہی بھی قبول کر لی. آپ کی بطور لائر اور بطور ممبر کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف، اس پہ کیا رسپانس ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو طارق صاحب یہ ہے کہ ہم تمام لوگ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آئین تحفظ دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی. ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری یا رول آف لا یا سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن سب سے اوپر ہے. اب جب یہ خط لکھا گیا ہے، اور اس سے خط سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں لوگ ہم کہہ رہے تھے کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ میرٹ پہ فیصلے نہیں ہو رہے، اور اعتراضات آ رہے تھے. خاص کر توشہ خانہ کا فیصلہ تھا، وہ جس طریقے سے توشہ خانہ کا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے کیا جہاں پہ ہوا، اور جو حالات چل رہے تھے. پھر نواز شریف کو جس طریقے سے کنوکٹڈ پرسن کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا گیا، پھر عمران خان کو ود ان دا پریمیزز جو آئینی طور پہ اپنا رائٹ لینے گیا اس کو ہائی کورٹ کے پریمیزز کے اندر سے گرفتار کیا گیا. تو یہ ججز جو پریشرائز تھے، وہ اس پریشر کے بعد انہوں نے ایک پریشر تو اس وقت بھی تھا نا جب ایک جسٹس جو تھے ہائی کورٹ کے شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے کہا کہ میرے پہ پریشر تھا کہ نواز شریف کے خلاف جب آپ کے خلاف پاس کیس آئے گا تو آپ نے فلاں پیسہ دینا ہے، فیصلہ دینا. اور اب اس کیس کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ ان کی جو سزائیں ملی تھی ان کو وہ ختم ہو گئی ہیں. تو پھر پریشر تو وہ بھی تھا نا. ہاں پریشر تھا، اور اس کو پتہ ہے کہ کس نے لیڈ کیا. وہ میرے ہی اور میں ہر پیشی پہ جاتا رہا، اور میرے ہی گروپ کے میرے سینئر حامد خان اس کے وکیل تھے، تو ہم ان کے ساتھ سٹینڈ کر رہے تھے. بے شک راول پنڈی بار جہاں ڈریس کیا اس نے نہیں کیا، لیکن حامد خان صاحب اس پہ آئیے گا، یہ جو کمیشن بنا اس پہ آئیے گا، کس پہ کیا اس پہ کمیشن پہ کہ یہ کمیشن یہ لیٹر جاتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور ججز کے جو خدشات تھے جو انہوں نے اس خط کے اندر لکھا ہے کہ جس طریقے سے وہ پریشرائز تھے اور اپنے چیف جسٹس کو ہی کہتے رہے، جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری تھی وہ بھی انڈر پریشر تھی. کیا یہ ذمہ داری بینگ ہیڈ آف دا جوڈیشری اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کی ذمہ داری تھی، اور جو موقع پہ خط میں آیا کہ وہ ان کو تسلی بھی دیتا رہا. 2009 میں یہ ایکچولی کمپلینٹ کس کے خلاف تھی؟ یہ ریفرنس تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف. اکثر یہ بحث ہو رہی ہے نا کہ یہ سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل نہیں تھے. سپریم جوڈیشل کونسل نے ہی دیکھنا تھا، اور تمام اس خط کا ایڈریس جو ہے تمام ججز کو کاپی کی گئی. سپریم جوڈیشل کونسل اس کو دیکھتی، اور اس جج کے خلاف 2009 کے خلاف اس جج کے خلاف میں بالکل ہم اس کو بالکل نامنظور کرتے ہیں، کیونکہ ایک ایگزیکٹو ہیڈ کے نیچے بنایا گیا. کیا سٹنگ ججز کا ایک پرائم منسٹر کو چیف جسٹس پاکستان اپنے پاس بلاتے ہیں، اور ایگزیکٹو ہیڈ کو نیچے ایگزیکٹو جن کے خلاف کمپلینٹ ہے وہ انکوائری سنیں گے؟ اس کو ہم منظور نہیں